پیارے بچوں پیارے بچوں السلام علیکم۔ پروفیسر تنویر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ پیارے بچوں، بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ 2-4 دن سے جو لاہور میں واقعات ہو رہے ہیں بچوں کے احتجاج کے حوالے سے، جو پنجاب کالج کے حوالے سے ایک کیس کے بارے میں بہت زیادہ خبر جو ہے نا وہ پھیلی ہے، اور بچوں کا شدید احتجاج کیا ہے۔ وہ کس حوالے سے کہ جی ایک بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے، اور کنہوں نے کیا ہے جی، مطلب کچھ جو چینل ہیں سوشل میڈیا کے، ان کی طرف سے یہ بات چل رہی ہے کہ جی گارڈ کی طرف سے کیا گیا ہے، جبکہ ادارے کے لوگ کہہ رہے ہیں جی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے تو پھر احتجاج پھر کیوں کیا جا رہا ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے نا، دیکھیں المیہ ہے، اور اس سے پھر احتجاج میں بے شمار معصوم بچے جو ہیں وہ بہت شدید زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پھر وہ کیوں زخمی کیے گئے ہیں؟ پھر اس مسئلے کو اس طرح کیوں الجھایا گیا ہے؟ تو ظاہری بات ہے، ہم سینئر لوگ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے جو جونیئر ہیں، اگر کوئی اس سلسلے میں واقعہ ہوتا ہے تو بحیثیت بڑے ہونے کے ناطے ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ اس مسئلے کو ہینڈل کیسے کیا جا سکتا ہے، وہ مسئلہ خاص طور پر جو اس طرح کا الجھ چکا ہو۔ تو اگر ہم ان کے مالک کی بات کریں، میاں عامر صاحب کی، تو میاں عامر صاحب کے کچھ، میں چونکہ بہت پرانا ان کو جانتا ہوں، کچھ ان کی ایسی نیکیاں بھی میں نے دیکھی ہیں کہ میں ان کو بعض کا سلوٹ بھی کرتا ہوں۔ کیونکہ ایک واقعہ تھا کہ جب انہوں نے نیا اپنا چینل شروع کیا تھا، یہ دنیا چینل تھا، تو مین جو ان کا بندہ تھا ہیڈ، تو اس کا اچانک پھر جو ہے نا وہ برین ٹیومر ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے اس کی پوری فیملی کو جس طرح سپورٹ کیا گیا، کیونکہ ان کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلق تھے، تو جب ان کے گھر گئے تو پتہ چلا جی کہ ان کی بچوں کی ساری تعلیم میاں عامر کی طرف سے فری ہو گئی ہے، اچھے اداروں میں داخل کروایا گیا ہے، اور میاں عامر صاحب کی بیوی خود جا کر جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کسی بھی طرح کوئی بھی مسئلہ ہو ہم ذمہ دار ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، چونکہ آج کے جو حالات جا رہے ہیں نا، تو اکثر بڑے جب لوگ ترقی یافتہ ہو جاتے ہیں تو پھر جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل اگنور کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو اسی بیس پر میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں۔ یہ کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اب یہ جو مسئلہ ہوا ہے کہ ان کے خلاف نفرت کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو اب یہ بات جو چل رہی ہے نا، اب بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ نیچے طبقے کے جو لوگ ہیں وہ صرف جو ہے وہ اپنے بڑے بوس کو خوش کرنے کے لیے نا غلط جو ہے وہ ان کو ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں، بات ہوتی کچھ ہے اور اس کو یعنی کہ رنگ کچھ اور دیا جاتا ہے۔ تو اگر اس مسئلے کو، اگر یہ واقعہ ہوا بھی تھا تو پھر اس طریقے کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا۔ وہ لوگ جو اس میں ملوث تھے ان کے حوالے سے تحقیقات کی جاتی، اور تحقیقات کے دوران جو ہے وہ جو بچے احتجاج کر رہے تھے، ان کے پیرنٹس تھے، ان کو طریقے سے جو ہے موٹیویٹ کیا جاتا کہ جی اگر ایسا واقعہ حقیقتاً ہوا ہے تو ہر حال میں اس میں وہ لوگ جو ملوث ہیں اس واقعے میں ان کو معافی نہیں دی جائے گی۔ جب ان کو معافی نہیں دی جائے گی کا وعدہ کیا جاتا ان لوگوں کی طرف سے، تو میرا خیال تھا کہ کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہو سکتا تھا جو کہ آج ہو رہے ہیں، حالات جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو صرف یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی جو ہے وہ غلطی کہ انہوں نے اس کو ہینڈل نہیں کیا۔ حالانکہ جو ایڈوائزر ہوتے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا تو اس کو کیسے، اور اگر جب تحقیق چلتی اور اگر واقعی کچھ لوگ اس میں جو ملوث ہیں یا پائے جاتے تو ان کو ایک عبرت کا نشان بنایا جانا چاہیے تھا۔ کیونکہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو جب جو اس طرح کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں ان کو جب سزائیں دی جاتی ہیں تو اس کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ کسی کو جرأت نہیں ہوتی، ڈرتا ہے۔ ایک آپ کو میں بھٹو صاحب کے زمانے کی ایک بات بتاتا ہوں۔ اس زمانے میں ہمارے نئی نسل کو تو شاید اس کا نہ پتا ہو، اس زمانے میں ایک چھوٹا بچہ تھا، اس بچے کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، وہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو بھٹو صاحب نے مزنگ جو ہے، مزنگ جہاں قرطبہ چوک بھی شاید میرا خیال، تو وہاں چوک میں اس کو سرعام پھانسی دی گئی تھی، اور پورے لاہور سے لوگ جو ہیں اس کو پھانسی پر لٹکتا
وہ دیکھنے کے لیے گئے تھے، اور جو لوگوں کا ہجوم تھا وہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایسے لگتا تھا کہ پورا لاہور وہاں پر آ چکا ہے۔ وہ کیوں؟ اس کو دیکھنے کے لیے کہ کس طرح اس نے ایک بچے کی جان لی، اور اس کو بھی اسی طرح سرعام پھانسی دی جائے، اور دی گئی۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ اگر اس طرح کے اگر واقعات ہوتے ہیں، تو اگر جو اس طرح کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں اگر ان کو سزائیں دی جائیں تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ بچت ہو سکتی ہے۔ تو بات صرف یہی ہے کہ جب ہم کسی بھی مسئلے کو جو ہے بغیر تحقیق کیے دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر دبانے میں مسائل کیا ہوتے ہیں، پھر اور بڑھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسپرنگ کو جتنا زیادہ آپ دبائیں گے وہ اتنا ہی زیادہ اوپر جائے گا۔ تو اس لیے اس طرح کے مسئلے مسائل میں بڑے سوچ سمجھ کے سٹیپ لینے پڑتے ہیں، جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ جب انسان جذبات میں آتا ہے تو پھر وہ ایسے ایسے قدم اٹھا لیتا ہے کہ جس کی پھر واپسی ناممکن ہوتی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ خدا را جب اس طرح کے مسئلے مسائل ہوں تو بڑے سوچ سمجھ کر جو ہے نا اس کے فیصلے لینے چاہیے، چونکہ ذرا سا غلط فیصلہ ایک آگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں جنگل میں جب آگ پھیلتی ہے تو وہ ہر چیز کو لپیٹ میں لے لیتی ہے، تو وہی حساب ہے۔ اور اس میں پھر بے شمار ظاہری بات ہے یہ ایک ایسا نازک مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بھی جو ہے وہ ایک با عزت آدمی کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا کہ جی یہ جو بچی کے ساتھ ہوا ہے اور اس کا اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس زیادتی کو جو ہے نا وہ زیادتی بھی ہو گئی ہے، اور اس زیادتی کو بالکل ختم کس طرح کیا جا رہا ہے کہ جی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، یا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ وہ تو ظاہری بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے، پر اتنی سی بات ہوتی ہے کہ اس کو تھوڑا سا جن لوگوں نے اس واقعہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، جنہوں نے جو ہے نا وہ احتجاج کا جو رخ اختیار کیا، تو ان کو کیسے روکا جا سکتا تھا؟ ان کو صرف اسی بیس پہ روکا جا سکتا، ان کو مطمئن کرنا انتظامیہ کا کام تھا۔ اگر انتظامیہ ان کو مطمئن کر جاتی تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ اب دیکھیں نا انتظامیہ ان کو مطمئن نہیں کر سکی، اور مختلف جو چینل ہیں وہ جو ہے نا ایک بندہ جو ایک بات کو لیفٹ کی طرف لے جا رہا ہے، دوسرا رائٹ کی طرف لے جا رہا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر لوگوں نے تو الجھن میں آنا ہی ہے۔ تو خدا را اب بھی جتنا بھی ہوا جو بھی ہوا، میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ خدا را اس مسئلے کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جائے، تاکہ معصوم بچے یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں بڑے معصوم بچے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے جذباتی بھی ہوتے ہیں، اور اس عمر میں جذبات میں آنا ان کا رائٹ ہوتا ہے، یہی تو عمر ہوتی ہے جو جذباتی ہوتی ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں اس عمر میں اگر آپ بچوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو دوست بن جائیں ان کے۔ جب آپ ان کے دوست بن جائیں گے تو پھر آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ زبردستی جبر سے، تو جبر سے کبھی بھی اس عمر میں بچے کنٹرول میں نہیں آتے۔ تو خدا را بچوں کے جذبات کو بھی دیکھیں، اور یہ جو صورتحال چل رہی ہے اس کو بھی دیکھتے ہوئے دیکھیں۔ ایک طرف تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کچھ جو مخالف پارٹی ہے وہ ادارے کو بدنام کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، تو میں ان کو بھی یہ کہوں گا دیکھیں جو کسی کے لیے گڑھا ہوتا ہے وہ خود گرتا ہے۔ تو دیکھیں ان کا بھی ایک نام ہے، ایک عرصہ دراز سے انہوں نے محنت کی ہوئی ہے، مگر میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ واقعی اگر کوئی بندہ اس طرح جو کیس ہوا ہے اس میں واقعی اس میں ملوث پایا گیا تو اس کو معافی نہ دے جائے۔ یہ انتظامیہ جو ہے، انتظامیہ کے جو بڑے لوگ ہیں جو اتھورائزڈ ہیں، وہ میڈیا میں آ کر اپنا صرف اتنا بیان دے رہے ہیں کہ جی اگر یہ واقعہ، اگر کا لفظ ہی استعمال کرنا ہے، اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو ہم معافی نہیں دیں گے ان لوگوں کو جو اس میں ملوث ہیں، اور اگر نہیں ہوا تو سامنے سب کو پتہ چل جائے گا۔ تو اتنی سی بات سے جو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو خدا را میں ایک مرتبہ پھر اپنی انتظامیہ سے، خاص طور پر جو اس کالج کی انتظامیہ ہے، ان کو جو اتھورائزڈ لوگ ہیں ان کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنا جو ہے چینل کے بڑے جو چینل ہیں ان کے ذریعے اپنا بیان دیں کہ جی اگر ایسا واقعہ ہوا ہے تو عبرت کا نشان بنا دیں گے ان لوگوں کو جو اس میں ملوث ہیں، اور اگر نہیں ہوا تو ظاہری بات ہے سب کو پتہ چل جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور ہمیشہ مسائل کو حل ہونا چاہیے، مسائل کو جو ہے بڑھانا نہیں چاہیے۔ اور ذہن میں رکھیں وہ لوگ جو مسائل کو بڑھاتے ہیں، وہ جو ہے وہ ناقابل معافی لوگ ہوتے ہیں۔ تو ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔